السلام علیکم۔ آپ حضرات نے جتنی محبت اور شفقت کا ثبوت دیا اس کے لیے میں شکر گزار ہوں، لیکن ایک بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا بیٹا کسی ایسے بچے کے ساتھ کھڑا ہوا ہو جس کے باپ نہ ہو تو اس کو بیٹا کہہ کر آواز نہ دو، چونکہ اس کی جو دل آزاری ہوگی وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ میں ایک گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ میرے جو بزرگ جو بھی 2 3 1 جو باقی ہیں، آپ اسی احترام سے سنیں جس سے سننا چاہیے، تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ آپ جن کے ماننے والے ہیں۔ مروت، دل آزاری اور دلجوئی بہت بڑی چیز ہے، اس کا خیال رکھیں۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جب بھی آپ لوگوں نے میرے نام کا احتجاج کیا، میرے نام کو پکارا، تو واصف فاروقی ہمارے دوست ہیں، لیکن اس کا نفع کسی دوسرے شاعر کو ہی ہوا، چونکہ یہ یہی سمجھتے رہے کہ اسی کو بلایا جا رہا ہے، یا پھر اس کو بلا دیتے تھے۔ مجھے ایک بات یاد آئی اس پر۔ ایک دن میرے ایک صاحب دوست ملے، کہنے لگے کہ نواز بھائی 500 روپے کھلے ہوئے ہیں آپ کے پاس؟ میں نے کہا کہ بھائی 500 روپے کھلے ہوئے تو نہیں ہیں، لیکن آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ میرے پاس 500 روپے ہو سکتے ہیں، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ تو میرے نام سے اگر میرے دوستوں کو فائدہ ہوا تو یہ میری خوش نصیبی۔ اب آئیے، مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جتنے لوگ موجود ہیں یہ سب میرے حصے کے لوگ ہیں۔ اور دوستو، اگر دلی میں اتنے اچھے لوگ ہیں تو دلی بہت بڑی ہے۔ کسی شہر میں اچھے لوگوں کا اتنی بڑی تعداد میں ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے پروفیسر اختر الواسع صاحب، مبارکباد دلی والوں کو کہ اتنے اچھے لوگ موجود ہیں۔ اچھا، اب ایک بار جی لگا کے ذرا سا آپ یہ بتائیے کہ آپ دلی والے ہیں، موجود ہیں، اس سے ذرا کچھ پتا چلنا چاہیے، ذرا بھرپور انداز میں۔ شکریہ۔ میں دوستو یہاں سے 2 مصرے عرض کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ ایک ایک آدمی شریک ہو۔ آئیے میں دنیا کی ایک ایسی سچائی کی طرف آپ کو اشارہ کرتا ہوں کہ جہاں آپ کی روح بھی بیدار ہوگی، آپ کا دل اور دماغ بھی۔ ملاحظہ فرمائیں، تیار رہیے گا دوسرے مصرے کے لیے۔ دیکھیں واصف بھائی، شمس رمزی صاحب اور پروفیسر صاحب اور میرے تمام ساتھی، عرض کرتا ہوں کہ باپ اور بیٹا پہلے آئیں، باپ اور بیٹا پہلے آئیں تو پھر پوتا آتا ہے۔ اب چوکس رہیے گا کہ باپ اور بیٹا پہلے آئیں تو پھر پوتا آتا ہے۔ آنے کی ترتیب ہے لیکن جانے کی ترتیب نہیں۔ کیا اچھا ہے، واہ واہ واہ۔ شکریہ۔ آنے کی ترتیب ہے لیکن جانے کی ترتیب نہیں۔ مقرر پہ تالی بھی ویسی بجانی پڑے گی۔ شکریہ۔ کہ باپ اور بیٹا پہلے آئیں، باپ اور بیٹا پہلے آئیں تو پھر پوتا آتا ہے۔ آنے کی ترتیب ہے لیکن جانے کی ترتیب نہیں۔ ایک اور شعر مجھے اپنا یاد آیا کہ جن پر لٹا چکا تھا میں دنیا کی دولتیں، جن پر لٹا چکا تھا میں دنیا کی دولت، جن پر لٹا چکا تھا میں دنیا کی دولتیں۔ اب دیکھنا ہے دلی کتنی بیدار ہے کہ جن پر لٹا چکا تھا میں دنیا کی دولتیں، ان وارثوں نے مجھ کو کفن ناپ کر دیا۔ کیا کہنے میں، واہ 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 واہ۔ شکریہ۔ جن پر لٹا چکا تھا میں دنیا کی دولتیں، ان وارثوں نے مجھ کو کفن ناپ کر دیا، ناپ کر دیا۔
ایک مجھے اپنا پرانا شعر یاد آیا کہ نیکیاں کم پڑ رہی تھی نامہ اعمال میں، اور میں اپنے دوست واصف فاروقی کی نظر کرتا ہوں یہ شعر عنایت محترم کہ نیکیاں کم پڑ رہی تھی نامہ اعمال میں، شکر ہے کہ دشمنوں کی گالیاں کام آ گئیں. کیا اچھا بھائی، واہ 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 واہ. نیکیاں کم پڑ رہی تھی نامہ اعمال میں، کیا کہنے بھائی، واہ واہ. شکر ہے کہ دشمنوں کی گالیاں کام آ گئیں، شکر ہے کہ دشمنوں کی گالیاں کام آ گئیں. اور یہ چند شعر حاضر کرتا ہوں کہ بری نظر سے پرندے کا پر نہ جل جائے، بری نظر سے پرندے کا پر نہ جل جائے، سفر سے پہلے متاع سفر نہ جل جائے، سفر سے پہلے متاع سفر نہ جل جائے، سفر سے پہلے متاع سفر نہ جل جائے. اور وہ جس کے سائے پہ لڑتے ہیں روز گھر والے. دیکھیے اگر گھروں میں بزرگ ہوں تو شعر ملاحظہ فرمائیے علامت کے طور پر کہ بری نظر سے پرندے کا پر نہ جل جائے، سفر سے پہلے متاع سفر نہ جل جائے، وہ جس کے سائے پہ لڑتے ہیں روز گھر والے، کہیں وہ دھوپ سے بوڑھا شجر نہ جل جائے، کہیں وہ دھوپ سے بوڑھا شجر نہ جل جائے. اور اسی خیال سے رکتا نہیں ہوں منزل پر، اسی خیال سے رکتا نہیں ہوں منزل پر، میرے سفر سے میرا ہم سفر نہ جل جائے، اسی خیال سے رکتا نہیں ہوں منزل پر، میرے سفر سے میرا ہم سفر نہ جل جائے. اور جلاؤ شوق سے لیکن یہ احتیاط رہے، جلاؤ شوق سے لیکن یہ احتیاط رہے، کہیں چراغ جلانے سے گھر نہ جل جائے، کہیں چراغ جلانے سے گھر نہ جل جائے، کہیں چراغ جلانے سے گھر نہ جل جائے. اور ایک 4 مصرے مجھے یاد آئے، آپ کا مطالبہ آپ کا، لیکن واصف بھائی کی بھی مجبوری تھی، وہ کیا کریں. تو مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی کہ جب تیرا ذکر چلنے لگتا ہے، جب تیرا ذکر چلنے لگتا ہے، جب تیرا ذکر چلنے لگتا ہے، رنگ محفل بدلنے لگتا ہے. جب تیرا ذکر چلنے لگتا ہے، رنگ محفل بدلنے لگتا ہے، کوئی قطرے کو مان لے قطرہ تو سمندر بھی جلنے لگتا ہے، کوئی قطرے کو مان لے قطرہ تو سمندر بھی جلنے لگتا ہے، تو سمندر بھی جلنے لگتا ہے. اور یہ بھی شعر عرض کرتا ہوں کہ زندگی کو بچا لیا جائے، زندگی کو بچا لیا جائے، آؤ اب زہر کھا لیا جائے، آؤ اب زہر کھا لیا جائے. اور جب بھی شیشے سے بات کرنا ہو، جب بھی شیشے سے بات کرنا ہو، پہلے پتھر اٹھا لیا جائے. کیا کہنے میں، جب بھی شیشے سے بات کرنا ہو، پہلے پتھر اٹھا لیا جائے، پہلے پتھر اٹھا لیا جائے، پہلے پتھر اٹھا لیا جائے. سمندر کے کسی بھی پار رہنا. انیس آزمی صاحب پتہ نہیں کہاں تشریف لے گئے. اچھا جب بات یہ ہے کہ ویسے تو پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں، لیکن مشاعرے کے آخر میں اگر کنوینر چلا جاتا ہے شاعروں کا دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں اس لیے تسلی ہے. تو انیس بھائی اور راغب بھائی جہاں کہیں تشریف لائیں کہ اچھا کہ سمندر کے کسی بھی پار رہنا، سمندر کے کسی بھی پار رہنا مگر طوفان سے ہوشیار رہنا، سمندر کے کسی بھی پار رہنا مگر طوفان سے ہوشیار رہنا. شعر ملاحظہ فرمائے کہ مگر طوفان سے ہوشیار رہنا. اور لگاؤ تم میری قیمت، لگاؤ تم میری قیمت لگاؤ مگر بکنے کو بھی تیار رہنا. لگاؤ تم میری قیمت لگاؤ مگر بکنے کو بھی تیار رہنا. اور خراج دینے سے انکار کر کے دیکھتے ہیں. دیکھیں ایسا ہے کہ یہ بھائی جو فوٹوگرافر ہے وہ بیٹھ گئے اطمینان سے، ہے نا. اب ان کی روح کو پریشان نہ کریں آپ کچھ، اب آپ بیٹھے رہیں بھائی. کہ خراج دینے سے انکار کر کے دیکھتے ہیں. ملاحظہ فرمائیں کہ خراج دینے سے انکار کر کے دیکھتے ہیں.
امیر شہر سے تکرار کر کے دیکھتے ہیں. کیا کہنے امیر شہر سے تکرار کر کے دیکھتے ہیں. اور پروفیسر صاحب شعر ملاحظہ فرمائے گلزار صاحب قبلہ کہ امیر شہر سے تکرار کر کے دیکھتے ہیں. یہ رہنما تو جگانے سے بھی نہیں جاگے. امیر شہر سے تکرار کر کے دیکھتے جگہ بیٹھیے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیں دوستوں اپنی اپنی جگہوں پر اسی طرح بیٹھ جائیے. جی تشریف رکھیں آپ حضرات. میں عرض کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں. دیکھیے عرض کرتا ہوں کہ گاؤں کی تہذیب کی اب پاسداری چھوڑ دی. گاؤں کی تہذیب کی اب پاسداری چھوڑ دی. شہر میں رہنے کی خاطر انکساری چھوڑ دی. بہت اچھا ہے. کیا کہنے گاؤں کی تہذیب کی اب پاسداری چھوڑ دی. شہر میں رہنے کی خاطر انکساری چھوڑ دی. اور بارشیں کرتا ہے وہ ان خشک پیڑوں کے لیے. بارشیں کرتا ہے وہ ان خشک پیڑوں کے لیے. باغبان جن کی قصدن آبیاری چھوڑ دی. کیا کہنے بھائی واہ واہ واہ. بارشیں کرتا ہے وہ ان خشک پیڑوں کے لیے. باغبان جن کی قصدن آبیاری چھوڑ دی. باغبان جن کی قصدن آبیاری چھوڑ دی. چند شعر اور ملاحظہ فرمائے کہ باغبان جن کی قصدن آبیاری چھوڑ دی. عرض کرتا ہوں ملاحظہ کریں کہ اس کے بعد سعید حسن صاحب ٹھیک ہے نا. اچھا حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے. ملاحظہ کریں. ڈاکٹر نواز دیوبندی صاحب پڑھ رہے ترنم سے پڑھ رہے ہیں کیوں حاضر کرتا کچھ شعر سنا رہے ہیں جو اس کے بعد ترنم سے میں سناتا ہوں. سلام پڑھا دیجیے کہ بیمار محبت کو دوا کیوں نہیں ملتی. بیمار محبت کو دوا کیوں نہیں ملتی. بیمار محبت کو دوا کیوں نہیں ملتی. دوا کیوں نہیں ملتی. یہ شہر محبت یہ شہر وفا ہے تو وفا کیوں نہیں ملتی. وفا کیوں نہیں ملتی. اور شعر دیکھیں کہ یہ شہر وفا ہے تو وفا کیوں نہیں ملتی. وفا کیوں نہیں ملتی. سر توڑنے والوں کو سزا ملتی ہے لیکن سزا ملتی ہے لیکن. سر توڑنے والوں کو سزا ملتی ہے لیکن سزا ملتی ہے لیکن. دل توڑنے والوں کو سزا کیوں نہیں ملتی. سزا کیوں نہیں ملتی. کیا کہنے نواز میں چند شعر اور ملاحظہ فرمائے کہ منزل پہ نہ پہنچے اسے رستہ نہیں کہتے. منزل پہ نہ پہنچے اسے رستہ نہیں کہتے. منزل پہ نہ پہنچے اسے رستہ نہیں کہتے. اسے رستہ نہیں کہتے. دو چار قدم چلنے کو چلنا نہیں کہتے. دو چار قدم چلنے کو چلنا نہیں کہتے. ایک اور یہ بھی شعر دیکھیں کہ ایک ہم ہیں کہ غیروں کو بھی کہہ دیتے ہیں اپنا. کہہ دیتے ہیں اپنا. ایک ہم ہیں کہ غیروں کو بھی کہہ دیتے ہیں اپنا. کہہ دیتے ہیں اپنا. ایک تم ہو کہ اپنوں کو بھی اپنا نہیں کہتے. ایک تم ہو کہ اپنوں کو بھی اپنا نہیں کہتے. اور مانا کہ میاں ہم تو بروں سے بھی برے ہیں. مانا کہ میاں ہم تو بروں سے بھی برے ہیں. بروں سے بھی برے ہیں. کچھ لوگ تو اچھوں کو بھی اچھا نہیں کہتے. کچھ لوگ. اور جس شعر کے لیے میں نے زحمت دی
اصل میں اب ہم بھی تھک جاتے ہیں مشاعرے میں، ابھی اتنے بوڑھے تو ہوئے نہیں لیکن پتہ نہیں کیوں آخر میں نمبر آتا ہے. اب تو مشاعرے میں مشاعرہ سننے کے پیسے ملتے ہیں، ہمیں سنانے کے نہیں ملتے. کیا چاہے. میں ملاحظہ فرمائے کہ منزل پہ نہ پہنچے اسے رستہ نہیں کہتے. اب دیکھیں چھوٹے سے شاعر میں دونوں مصروں میں چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں سادہ سادہ سے، ان کی ترتیب بدلی ہے. جو مصرے میں پہلے میں لفظ ہیں کوئی دوسرے میں، لیکن اگر کوئی بات ہو تو میں دعا چاہوں گا کہ منزل پہ نہ پہنچے اسے رستہ نہیں کہتے، منزل پہ نہ. اور شعر دیکھیں کہ بن جائے اگر بات تو سب کہتے ہیں کیا 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 کیا. بن جائے اگر بات تو سب کہتے ہیں کیا کیا، سب کہتے ہیں کیا کیا. اور بات بگڑ جائے تو کیا کیا نہیں کہتے. کیا اہتمام ہے لفظوں کا، کیا بات ہے. بن جائے اگر بات تو سب کہتے ہیں کیا کیا، سب کہتے. دیکھیں ایک بات دیکھیے ذرا سا. آپ فوٹو کھینچنا چاہتے تو آ جائیے فوٹو کھینچنا. آئیے. ہاں میں نے سوچا کیس ہی نمٹا دیا جائے، مطلب ایک فاسٹ ٹریک کورٹ کی ضرورت ہے نا، جو کچھ ہونا ہو جائے. چلیے خیر دیکھیے ایک مطلب عرض کرتا ہوں کہ ذرا سا دم اگر ہو حوصلوں میں، ذرا سا دم اگر ہو دم، ذرا سا دم اگر ہو حوصلوں میں. دوسرے مصرے پہ داد چاہوں گا کہ ذرا سا دم اگر ہو حوصلوں میں، چلی آتی ہے منزل ٹھوکروں میں. بہت اچھا جی، واہ واہ واہ. کیا کہنے. ذرا سا دم اگر ہو حوصلوں میں، چلی آتی ہے منزل ٹھوکروں میں. اور دیے کی لو نے ایسی بددعا دی، دیے کی لو نے ایسی بددعا دی، ہوا بکھری پڑی ہے راستوں میں. کیا کہنے. دیے کی لو نے ایسی بددعا دی، ہوا بکھری پڑی ہے راستوں میں. اب یہ شعر بھی موسم کے اعتبار سے ملاحظہ فرمائیں کہ ہوا بکھری پڑی ہے راستوں میں، اور مسلسل بادلوں سے اتنی بارش. دوسرے مصرے پہ آئے ہائے ہونی چاہیے کہ مسلسل بادلوں سے اتنی بارش. ذرا سا دم اگر ہو حوصلوں میں، چلی آتی ہے منزل ٹھوکروں میں. کہ مسلسل بادلوں سے اتنی بارش، کوئی روتا ہے شاید بادلوں میں. مسلسل بادلوں سے اتنی بارش، کوئی روتا ہے شاید بادلوں میں. میر اور غالب کی دلی ہے. یہ چھوٹا سا طالب علم دو مصرے عرض کرتا ہے، اگر اچھے لگے تو دعا چاہوں گا. یہاں گلزار صاحب، انیس بھائی، پروفیسر صاحب تشریف رکھتے ہیں، واسف بھائی اور تمام ہمارے دوست. شعر عرض کریں کہ ذرا سا دم اگر ہو حوصلوں میں، چلی آتی ہے منزل ٹھوکروں میں. کہ سمندر میں یہ ندیاں ڈوبتی ہیں. دیکھیں اگر کوئی شعر آہستہ سے سنایا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس پہ داد نہ دی جائے. تو میں یہ شعر آہستہ ہی سے سناؤں گا کہ مسلسل بادلوں سے اتنی بارش، کوئی روتا ہے شاید بادلوں میں. کہ کوئی روتا ہے شاید بادلوں میں. کہ سمندر میں یہ ندیاں ڈوبتی ہیں. سمندر میں یہ ندیاں ڈوبتی ہیں. سمندر ڈوبتا ہے آنسوؤں میں. سمندر میں یہ ندیاں ڈوبتی ہیں. سمندر ڈوبتا ہے آنسوؤں میں. اور وہاں رہتے ہیں سچ مچ کے اجالے. اب دیکھیں سچ مچ دیکھیے گا کہ وہاں رہتے ہیں سچ مچ کے اجالے. اسی زندگی کے خلاف ہے. یہ چراغ کیسا چراغ ہے کہ جو روشنی کے خلاف ہے. یہ چراغ کیسا چراغ ہے کہ جو روشنی کے خلاف ہے. اور یہ جلا دیا وہ بجھا دیا، یہ تو کام ہے کسی اور کا. یہ جلا دیا وہ بجھا دیا،
یہ تو کام ہے کسی اور کا، کسی اور کا. نہ ہوا کے کوئی خلاف ہے، نہ ہوا کسی کے خلاف ہے. یہ جلا دیا وہ بجھا دیا، یہ تو کام ہے کسی اور کا. نہ ہوا کے کوئی خلاف ہے، نہ ہوا کسی کے خلاف ہے. اور وہ ہے بے وفا تو وفا کرو، وہ ہے بے وفا تو وفا کرو. جو اثر نہ ہو تو دعا کرو. وہ ہے بے وفا تو وفا کرو، جو اثر نہ ہو تو دعا کرو. جسے چاہو اس کو برا کہو، یہ تو دوستی کے خلاف ہے. جسے چاہو اس کو برا کہو، یہ تو دوستی کے خلاف ہے. اور دیکھیے غزل تہداری کا نام ہے. 2 اشارے ملاحظہ فرمائیں کہ وہ جو دھوپ تھی وہ سمٹ گئی، وہ جو چاندنی تھی بکھر گئی. وہ جو دھوپ تھی، ایک دنیا کی مغرور طاقت کے نام 2 مصرے کرتا ہوں کہ جو ہے اس چراغ کی زندگی اسی زندگی کے خلاف ہے. یہ چراغ کیسا چراغ ہے کہ جو روشنی کے خلاف ہے، کہ وہ جو دھوپ تھی وہ سمٹ گئی، وہ جو چاندنی تھی بکھر گئی، مگر ایک جگنو حقیر سا ابھی تیرگی کے خلاف ہے. کیا کہنے بھائی، واہ واہ واہ. مگر ایک جگنو حقیر سا ابھی تیرگی کے خلاف ہے. اپنی زندگی کا ایک قیمتی شعر آپ کی نظر کرتا ہوں. جب ہم خوشی اور مسرت اور دکھ اور پیڑا میں ہوتے ہیں تو جب ہم دکھ اور مصیبت میں ہوتے ہیں تو ان کاندھوں پر سر رکھ کر رونے والے بہت ملتے ہیں. یہاں سے شاعر کا احساس کہ جو ہے اس چراغ کی زندگی اسی زندگی کے خلاف ہے. یہ چراغ کیسا چراغ ہے کہ جو روشنی کے خلاف ہے، روشنی کے خلاف ہے. شعر ملاحظہ کریں کہ وہ جو میرے غم میں شریک تھا، وہ جو میرے غم میں شریک تھا، جسے میرا غم بھی عزیز تھا. اگر دیکھیں میرا دوسرا مصرع آپ کی روح پر دستک دے تو دعا چاہوں گا کہ یہ چراغ کیسا چراغ ہے کہ جو روشنی کے خلاف ہے. وہ جو میرے غم میں شریک تھا، جسے میرا غم بھی عزیز تھا، میں جو خوش ہوا تو پتہ چلا وہ میری خوشی کے خلاف ہے. شکریہ، بہت بہت شکریہ. وہ جو میرے غم میں شریک تھا، جسے میرا غم بھی عزیز تھا، میں جو خوش ہوا تو پتہ چلا وہ میری خوشی کے خلاف ہے، وہ میری خوشی کے خلاف ہے. ایک مطلع ایک شعر عرض کرتا ہوں کہ میرے حصے کے قطروں پر پہرا بیٹھا رکھا ہے. میرے حصے کے قطروں پر پہرا بیٹھا رکھا ہے. اس نے اپنی پیاس کی خاطر دریا قبضہ رکھا ہے. میرے حصے کے قطروں پر پہرا بیٹھا رکھا ہے. اس نے اپنی پیاس کی خاطر دریا قبضہ رکھا ہے. اب ایک حدیث پاک سے استفادہ کرتا ہوں کہ اس نے اپنی پیاس کی خاطر دریا قبضہ رکھا ہے کہ جس سے اپنے اندر کے بھی عیب دکھائی دیتے ہیں. جس سے اپنے اندر کے بھی عیب دکھائی دیتے ہیں. ہم نے ایک ایسا بھی اپنا چشمہ بنوا رکھا ہے جس سے اپنے اندر کے بھی عیب دکھائی دیتے ہیں. ہم نے ایک ایسا بھی اپنا چشمہ بنوا رکھا ہے. اور پروفیسر صاحب جشن جمہوریہ کے آج کے مشاعرے میں، انیس بھائی آج کے مشاعرے میں 2 مصرے تحفے میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے بندے اور خدا کا تعلق کہ ہم نے ایک ایسا بھی اپنا چشمہ بنوا رکھا ہے. ایک لفظ میں شرکت چاہوں گا. ہم نے ایک ایسا بھی اپنا چشمہ بنوا رکھا ہے. اس سے زیادہ مانگنے والا اور کر بھی کیا سکتا ہے. تیار رہیے گا کہ اس سے زیادہ مانگنے والا اور کر بھی کیا سکتا ہے. آنکھیں نم کر رکھی ہیں اور دامن پھیلا رکھا ہے. اس سے زیادہ مانگنے والا اور کر بھی کیا سکتا ہے. آنکھیں نم کر رکھی ہیں اور دامن پھیلا رکھا ہے. دامن پھیلا رکھا ہے. اور مولا آخر فاقوں کی بھی کب تک پردہ داری ہو. مولا آخر ہم نے ایک ایسا بھی اپنا چشمہ بنوا رکھا ہے. اس سے زیادہ مانگنے والا اور کر بھی کیا سکتا ہے.
आंखें नम कर रखी हैं और दामन फैला रखा है कि मौला आखिर फाकों की भी कब तक पर्दादारी हो। अब ये देखिए कब तक देखिएगा कि मौला आखिर फाकों की भी कब तक पर्दादारी हो। हमने तो मेहमानों को भी रोजा रखवा रखा है। हमने तो भाई डॉक्टर साहब अभी दूसरे दौर में फिर पढ़ेंगे।